لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے. تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے. تیرا سایہ نہ جن پر ہو وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو الفت کیوں نہ ہو آقا. تیرے اصحاب سے مجھ کو الفت کیوں نہ ہو آقا. کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، خطبات جمعہ میں نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کی تشریح چل رہی تھی. شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا. شعبان اور رمضان کے احکام کے حوالے سے یہ سوچا کہ وہ سلسلہ موقوف کیا جائے اور عید الفطر کے بعد اللہ نے زندگی عطا کی تو اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے. آج شعبان المعظم کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی تھی، لیکن چند دن پہلے پی ٹی آئی کے ایک منتخب رکن اسمبلی کے ایک ٹویٹ نے مسلمانوں کو اور پاکستانی قوم کو افسردہ کیا، جس ٹویٹ میں اس نے سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی. بعد میں اس کا بیان آیا کہ میرے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ بنا کر کے اسے چلایا گیا. میرا اس گستاخی سے کوئی تعلق نہیں. واللہ عالم. اس ٹویٹ کے دوران اور اس کے رد عمل کے دوران ایک اور سابق وفاقی وزیر کا ٹویٹ آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو آج تک معلوم ہی نہیں تھا کہ سیدہ
ہند کے بارے میں کہ وہ صحابیہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا آج تک ہم نے یہی سنا پڑھا اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی عورت تھی۔ تو اس بیان نے اور اس کے اس ٹویٹ نے، جو سابق وفاقی وزیر کئی ڈگریوں کا مالک، بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، حضرت ابو سفیان کی زوجہ ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ ہمیں دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں کتنی معلومات ہوتی ہیں، لیکن کتنے دکھ کا مقام ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کا بھی تعارف نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ضروری سمجھا کہ کچھ گزارشات اس تناظر میں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کروں۔ جماعت صحابہ میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی زیادہ مظلوم ہے۔ مظلومی سے اعتبار سے ہے کہ آئے روز ہمارے ملک میں اس گھرانے کے کسی نہ کسی فرد کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ کبھی کراچی کے شاہراہوں پر سر عام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی جاتی ہے، کبھی راولپنڈی میں اور کئی مجالس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ تاریخی روایات کی بنیاد پر، کہ فلاں تاریخ میں حضرت ہند کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ کی فلاں کتاب نے حضرت معاویہ سے متعلق یہ لکھا ہے، بنو امیہ کے خلفاء کے حوالے سے تاریخ نے یہ لکھا ہے۔ ان تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر کے ان عظیم قدوسی شخصیات پر تنقید کی جاتی ہے۔ حالانکہ تاریخ لکھی گئی ہے بنو عباس کے دور میں، اور بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی تھی بنو امیہ کا تختہ الٹ کر۔ اور یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ ابھی پچھلی جو ہماری حکومت تھی پی ڈی ایم کی، وہ کس کا تختہ الٹ کر آئی تھی؟ تحریک انصاف کا۔ تو جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو کیا پی ڈی ایم والوں نے تحریک انصاف کے دور کی خوبیوں کو بیان کرنا تھا یا خامیوں کو بیان کرنا تھا؟ خوبیوں پر پردہ ڈالنا تھا، فلاں ہوا تو یہ وہ ذمہ دار ہے، پچھلی حکومت ذمہ دار ہے۔ اور تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے پچھلے دور نون لیگ کے اوپر اور اس دور کے اوپر کے ساری خوبیوں کے اوپر پردہ، ساری خامیوں کو اجاگر کیا۔ یہی کچھ بنو امیہ کے ساتھ ہوا، اور بنو امیہ کے خلفاء کے ساتھ ہوا کہ جب بنو عباس کے دور میں تاریخ لکھی گئی تو اس میں بنو امیہ اور بنو امیہ کے خلفاء کی ساری خوبیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا۔ حضرت عثمان بھی اس میں شامل، حضرت معاویہ بھی اس میں شامل، اور بیچ میں کوتاہیاں، خامیاں وہ ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے ان کو تاریخ میں لکھ دیا گیا۔ اب تاریخ پڑھنے والا جب وہ تاریخ پڑھے گا تو ظاہر بات ہے جب خوبیوں کے بجائے خامیاں ہی خامیاں دیکھے گا تو اس کے دل میں ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی جگہ پر ان خلفاء کے لیے اور بنو امیہ کے لیے میل پیدا ہو۔ تو یہی کچھ وہ چاہتے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور تاریخ میں وہ کچھ لکھ دیا گیا جو انسان کی عقل بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انسان کی عقل بھی نہیں مانتی۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ بات حضرت معاویہ سے متعلق لکھی ہوئی ملے گی، اور کئی نوجوانوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خود اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کے گورنر جمعہ کے دن جمعہ کے خطبات میں حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، جس کو آپ معتبر ترین کتابیں، مستند کتابیں کہتے ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ ایک موٹی سی بات ہے، ہم خیر القرون سے کتنا دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنے بعد کے لوگ ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی خطیب منبر رسول پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ سے یا حضرت علی سے یا کسی بھی صحابی سے متعلق گالی تو دور کی بات ہے، کوئی گستاخی پر مبنی بات بھی کہے تو ہم برداشت نہیں کرتے. ایسے شخص کو، ایسے خطیب کو منبر سے اتاریں گے کہ تم نے صحابی سے متعلق اور حضرت علی سے متعلق یہ کہا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خیر القرون کا زمانہ حضرت معاویہ کے سامنے بیٹھنے والے یا صحابی یا تابی، کیا ان کا ایمان ہم سے بھی کیا گزرا تھا کہ حضرت علی کی گستاخی اور گالیاں حضرت علی کو پڑتی تھی اور وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ایک موٹی سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی بھی عمل یا حکم کیا ہم بغیر کسی دلیل اور حوالے کے مان لیتے ہیں؟ کوئی حوالہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، شخص کھڑا ہو جائے اور وہ کہے نبی پاک نے یوں کہہ دیا، نبی پاک نے یوں فرمایا، ہم مان لیں گے؟ نہیں، ہم دیکھیں گے اس کی سند کیا ہے. جتنے محدثین اپنی کتابوں میں احادیث کو لائے تو سند ساتھ ذکر فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کو اٹھائیں تو امام بخاری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث لائی، حدثنا فلان، میرے فلاں استاد نے اس حدیث کو بیان کیا. پھر کہیں گے قال حدثنا فلان، اس نے اپنے فلاں استاد سے یہ بات نقل کی. یہ سلسلہ جا رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اگر اس پورے سلسلہ سند میں کوئی ایک راوی جھوٹا ہو یا اس کے کردار ٹھیک نہ ہو یا حافظے کے اعتبار سے کمزور ہو تو وہ سند اہل علم کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، کمزور ہو جاتی ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم بغیر سند کے قبول نہیں کرتے اور بغیر حوالے کے نہیں مانتے تو ہم تاریخ کی بات کو بغیر حوالے کے کیسے مانتے ہیں؟ آپ تاریخ میں دیکھیں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن کوئی حوالہ نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے کس سے نقل کی ہے، یہ بات فلاں مورخ نے لکھی ہے، کس سے نقل کر کے لکھی ہے، اس نے کس سے نقل کی ہے، کوئی حوالہ نہیں، کوئی سند نہیں. تو جب حدیث بغیر سند کے قابل قبول نہیں ہے، سند اور حوالہ ضروری ہے، تو تاریخ کی بات بھی بغیر سند اور حوالے کے قابل قبول نہیں ہے. تو ایسی باتیں بے شمار اسی تاریخ کے بلبوتے پر اور اسی تاریخی روایات کی بنیاد پر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ نے کے کردار کو غلط طریقے سے تاریخ میں بیان کیا گیا. کیا حضرت ہند کا تعارف کروایا گیا؟ اچھا، ہمارے بڑے صغیر میں ان کا نام ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، ہندہ. حالانکہ احادیث کی کتابوں میں جو نام آیا ہے یا تاریخ نے لکھا ہے وہ ہند ہے، ہندہ نہیں ہے. سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف تاریخ پیش کرتی ہے، جیسا کہ سابق وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم تو آج تک جانتے تھے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، چبایا تھا، مسلح کر کے جو مختلف اعضاء تھے ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا. یہ تاریخ تعارف پیش کر دی ہے سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حالانکہ کسی صحیح روایت سے شاید یہ بات آج تک آپ نے نہ سنی ہو، کلیجہ چبانے والی بات. حضرت ہند نے کلیجہ نکالا، سینہ چیر کر کے اس کو منہ میں رکھا، اس کو چبایا، پھر مسلح کیے ہوئے اعضاء جو تھے ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا. یہ کسی حدیث کی صحیح سند کے ساتھ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. لیکن آپ کی تاریخ میں کیا کہ منبر کے اوپر یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے
کہتے ہیں جی انہوں نے کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا اور گلے میں ہاتھ ڈالا تھا. کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جن روایات میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور قتل کا واقعہ لکھا گیا ہے, وہاں پر وحشی جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ان کا تذکرہ تو بار بار ملتا ہے, سیدہ ہند کا کہیں پر بھی تعارف اور تذکرہ نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تاریخ کہتی ہے جی حضرت وحشی ان کے غلام تھے, وحشی کو انہوں نے ٹاسک دیا تھا, حضرت وحشی نے ان کو قتل کیا حضرت ہند کے کہنے کے اوپر. یہ ساری باتیں حقیقت کے بالکل خلاف ہیں. صرف اتنی بات جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلح کیا گیا تھا, اور مسلح کرنے والی صرف حضرت ہند نہیں تھی بلکہ اور بھی قریش کی خواتین تھی. انہوں نے مل کر کے مسلح کیا تھا. اور کیوں کیا تھا اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ بدر میں بہت زیادہ دکھ اٹھایا تھا بھائی, اسی طرح والد چچا ان کا صدمہ, تو اس کے انتقام کے جوش میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. لیکن یہ جو مسلح کیا, اعضاء کاٹے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے حالت کفر میں بڑے بڑے جرائم کرتا ہے, یہاں تک کہ شرک کرتا ہے, فرمایا جب وہ اسلام لے آتا ہے تو اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سارے انسانوں کے گناہ تو, سارے انسانوں کے جرائم تو اسلام قبول کرنے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں, لیکن حضرت ابو سفیان کا گھرانہ ایسا ہے کہ جن کو آج تک معاف نہیں کیا جاتا. ان کی وہی باتیں جو اسلام سے قبل کی تھی ان کو بار بار دہرا کر کے ایک میل مسلمانوں کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے, یہ ایسے لوگ تھے. حالانکہ جب اسلام قبول کر دیا سب کچھ ختم ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں کتنا نقصان پہنچایا تھا, کتنا نقصان, پورا جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. وہ اجتہادی خطا تھی صحابہ کی, انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا, لیکن اس سے فائدہ کس نے اٹھایا تھا اور نقصان کس نے پہنچایا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو یقین جانیں اسلام سے قبل بھی اگر ان کا کوئی واقعہ ذکر کیا جائے تو صیغہ مفرد کے ساتھ دل نہیں کرتا کہ ان کا نام لیا جائے, ادب کے ساتھ دیا جائے. لیکن جب حضرت ابو سفیان کی باری آتی ہے تو ہماری تاریخ بھی یوں لکھتی ہے ابو سفیان نے یہ کیا تھا, ابو سفیان آیا تھا, ابو سفیان گیا تھا. آئے تھے گئے تھے, یہ الفاظ ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بتا رہے. تو سارے گناہ فرمایا ختم, اسلام قبول کر دیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اب وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے جرنیل بن گئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جرنیل بن گئے. تو اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی ہے کہ جب اسلام قبول کر دیا سب کچھ ختم ہو گیا. اور یہ جو تاریخی باتیں خود احادیث صحیحہ سے ان کا رد ہوتا ہے, خود احادیث صحیحہ ان کو جھٹلاتی ہیں کہ ان کا سند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر مکہ فتح ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے یہ بارہا یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوگا امان پائے گا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا امان پائے گا. یہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کا ذکر فرمایا تھا؟ علامہ ابن حجر نے بڑی عجیب بات لکھی, فرمایا اس لیے کہ مکی دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی, ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالت کفر میں تھے, اسلام دشمن تھے, ناقد تھے, مخالف تھے. فرمایا اس دور میں بھی جب مکہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے, آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے, اور آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگاتے تھے جو آپ پر تالیاں بجاتے ہوئے آپ پر طنز اور آپ کا ٹھٹا مذاق اڑایا کرتے تھے. فرمایا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیا کرتے تھے, اور ابو سفیان حالت کفر میں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا کرتا تھا. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں, فرمایا یہی وجہ تھی کہ مکی دور میں اور ہجرت سے قبل
جو گھر جو مروہ کی پہاڑی کی طرف تھا، فرمایا وہ گھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ گاہ بنا تھا، امن کی جگہ بنا تھا، اسی گھر کے بارے میں بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں داخل ہوگا میں اس کو پناہ دوں گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا میں اس کو بھی پناہ دوں گا۔ تو یہ اس کا بدلہ تھا جو مکی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان پناہ دیا کرتے تھے۔ پھر اس موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، جب لوگ آ رہے تھے اسلام قبول کر رہے تھے، تو ان حاضر ہونے والوں میں حضرت ہند بھی تھی۔ جب سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، نقاب پہنا ہوا تھا، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو گفتگو کے دوران آپ نے اپنا نقاب ہٹا دیا، چونکہ محرم تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ماں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ تو میری ساس ماں حضرت ہند ہیں، تو اس وقت احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ آپ نے جب پہچانا کہ یہ ہند ہیں تو آپ نے فرمایا مرحبا بیکی، مرحبا بیکی، جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں حضرت وحشی بھی حاضر ہوئے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کا اسلام قبول ہے، اسلام قبول ہے، لیکن مجلس میں جب بیٹھو تو میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ کہ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کے ٹکڑے یاد آتے ہیں۔ تو اگر حضرت ہند نے کلیجہ چبایا تھا تو حضرت ہند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ ان کو تو کہا جا رہا ہے مرحبا، ویلکم کیا جا رہا ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مرحبا بھی کی بتلا رہے ہیں کہ حضرت ہند کی طرف یہ بات جھوٹ منسوب کی گئی ہے، حضرت ہند نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بھی بڑے عجیب عجیب واقعات، سیرت ابن ہشام میں علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا، اسلام سے قبل بھی ان کی جو شرافت، ان کی پاکیزگی بڑی عجیب تھی۔ فرمایا کہ جب بدر کا مارکہ ہو گیا، اور بدر میں آپ کو پتہ ہے حضرت ہند کا والد بھی مارا گیا، چچا بھی مارا گیا، بھائی بھی قتل ہو گیا، بڑے صدمے میں تھی، اور یہ کافروں کی مجالس میں جا جا کر کے مسلمانوں سے انتقام کے لیے انہیں بھڑکاتی تھی۔ لیکن پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد اپنی بیٹی حضرت زینب کو، جو مکہ میں مقیم تھی، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو بھیج کر کے ان کو مدینہ بلایا۔ اس بات کا علم حضرت ہند کو ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر ان کی بیٹی اب مدینہ کو ہجرت کرے گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت زینب سے، تو پوچھا کہ اس طرح آپ کے بارے میں سنا ہے آپ مدینہ جا رہی ہیں، مدینے کے سفر کا ارادہ ہے۔ انہوں نے بتلایا، فرمایا کہ سفری ضروریات میں سے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں حاضر ہوں۔ مسلمان نہیں ہے، دشمن ہے، اور یہ اس وقت کے جب وہ مسلمانوں کے خلاف مردوں کو بھڑکا رہی ہیں کہ میرے چچا کا بدلہ لو، میرے باپ کا بدلہ لو، میرے بھائی کا بدلہ لو۔ اس دوران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ سفر پہ جا رہی ہو، سفری ضروریات میں سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اور پھر جب سفر کیا، ہجرت کرنے لگی، تو آپ امید سے تھی۔ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ قریشیوں نے، بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر حملہ کیا، آپ سواری کے اوپر سوار تھی، آپ گر پڑی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ اس دوران جب حضرت ہند کو پتا چلا، مسلمان نہیں ہوئی تھی، پتا چلا تو بھاگتی ہوئی وہاں پر گئی، اور جو قریشی حملہ کرنے والے تھے ان کو برا بھلا کہا، اور فرمایا کہ تم ایک عورت کے اوپر حملہ کر رہے ہو، تمہاری یہ مردانگی اور تمہاری یہ ہمت بدر میں کہاں گئی تھی؟ یہ جملے حضرت ہند کے اس وقت تھے۔ اور پھر فوراً حضرت ہند، جو اس وقت صحابیہ نہیں تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اٹھایا، اپنے آغوش میں لیا، صاف کیا، اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا۔ جن کی حالت اسلام سے قبل یہ تھی،
جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے فرمانے لگی ہماری لڑائی ہے لیکن مردوں کا معاملہ اور ہے، ہم عورتوں کا معاملہ اور ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ جب بیعت دیتے تھے تو چند شرائط کے اوپر بیعت دیتے تھے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، آگے ساری تفصیل اس کی موجود ہے۔ تو حضرت ہند بیعت کرنے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ تم کہو کہ میں شرک نہیں کروں گی، کرتے کرتے چوری نہیں کروں گی، یہاں تک کہ زنا نہیں کروں گی۔ جب زنا کی بات آئی نا تو حضرت ہند کو بڑا تعجب ہوا، حیرت سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی عورت جو شرافت والی ہو، شریف ہو، آزاد ہو، کیا وہ کبھی بدکاری کر سکتی ہے؟ یعنی بہت عجیب لگا حضرت ہند رضی اللہ۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب اور یہ سوال حضرت ہند کا، بعض لوگوں نے اس کو بھی بڑے عجیب انداز میں پیش کیا کہ وہ بڑی زبان دراز تھی، تو انہوں نے نبی پاک سے، بڑی چرب زبان تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کیا، حالانکہ ان کو تعجب ہوا کہ شریف عورت، آپ کیوں ان کے بارے میں یہ لے رہی ہے، شریف عورت کیسے بدکاری کر سکتی ہے؟ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑا تعجب کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بیعت کر چکی، بیعت کرنے کے بعد حضرت ہند نے بڑا خوبصورت تاریخی جملہ فرمایا، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ہند فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے قبل، آج سے پہلے دھرتی پر جتنے گھر تھے اور جتنے گھر والے تھے، جتنے گھرانے تھے، ان سب میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور مبغوض آپ کا گھرانہ تھا، لیکن آج اسلام قبول کر لینے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھرتی پر جتنے گھر ہیں ان سب سے بڑھ کر کے قابل عزت اور محبوب آپ کا گھرانہ ہے۔ آگے بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ہند نے جب یہ کہا، یوں محبت کا اظہار فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کے الفاظ ہیں، جواب میں فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وَأَيْزَكْ، یہی خیال میرا تیرے گھرانے کے متعلق ہے، جیسے تمہاری نظر میں میرا گھرانہ سب سے زیادہ محبوب ہے، ایسے میری نظر میں تمہارا گھرانہ بھی بہت محبوب ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اور پھر یہ جب واپس آئیں تو وہ بت جو گھر میں رکھا ہوا تھا، جن کی پوجا کرتی تھی، کلہاڑا اٹھایا، اس کو پاش پاش کیا اور کہا کہ تیری وجہ سے، تیرے دھوکے کی وجہ سے ہماری آنکھیں بند رہیں، اس کو توڑ دیا۔ اور پھر عمر رسیدہ تھی، جب جنگ یرموک ہوئی تو پورا گھرانہ، حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت ہند، یہ سب کے سب اس میں شریک تھے۔ اور مسلمان جب پیچھے ہٹتے تھے تو حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت ہند ابھارتی تھی، تحریض کرتی تھی اور بلبلہ پیدا کرتی تھی کہ تم آگے بڑھو اور ان بت پرستوں کی گردنیں کاٹو۔ تو یوں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو جیسے پہلے اسلام کی مخالف تھی، یوں اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی رہی ہر موقع پر۔ تو جب اسلام قبول کر دیا، صحابیہ بن گئی۔ اور یہ جتنی فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں حضرت ہند کی موجود ہیں، اگر یہ ایک فضیلت بھی حضرت ہند کی شان میں نہ ہوتی، ان کی زندگی اور ہستی اور شخصیت میں نہ ہوتی، تو یہ ایک فضیلت ہی ان کے لیے کافی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں۔ اور صحابہ سے متعلق مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم صحابہ سے متعلق اگر کوئی بات کریں تو خیر کی بات کریں، کوئی بات کریں تو اچھائی والی بات کریں، ان کی طرف تنقید یا ان کی طرف کوئی ایسی بات جو غلط ہو، جھوٹی ہو یا برائی والی ہو، فرمایا ان کی طرف منسوب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور باقی تاریخ کی باتیں، تاریخ جو کچھ کہتی ہے اس کے حوالے سے ایک جملہ آپ اپنے دل میں لکھ لیں، آپ کو کوئی فتنہ جہلمی صحابہ کے بارے میں پھسلائے گا نہیں، یا آپ کے قریب میں جو فتنہ جہلمی ہیں، جو دن بدن ایسی باتیں پھیلا کر کے صحابہ کے حوالے سے میل دل میں ڈالتا ہے، یا کوئی بھی ذاکر اپنی گفتگو میں رو کر کے جھوٹا قصہ بیان کر کے آپ پر
اثر نہیں ڈال سکے گا۔ ایک جملہ آپ اپنے ذہن اور دل میں لکھ لیجئے، وہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ صحابہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، علامہ ابن اسیر نے کیا لکھا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا نبی پاک کے یاروں کے بارے میں کہ تاریخ کیا کہتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی تاریخ کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اس تاریخ کی بات کو مانیں گے، اور اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو ہم اسے ردی کے ٹوکرے میں ڈالیں گے، اس لیے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تو جب قرآنی شخصیات ہے تو ان کا تعارف قرآن سے ہمیں لینا چاہیے نا، تاریخ سے نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔